بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالاسلامیہ یوٹیوب چینل۔ اس چینل میں آپ کو ویڈیوز ملیں گی ختم نبوت کے سلسلے میں۔ اس میں سب سے پہلے ذکر ہوگا ان جھوٹے دعوے داران نبوت کا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں وقت سے فائدہ اٹھا کر جھوٹے دعوے کیے اور بالآخر خاسر و خائب ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی جرات نہیں ہوئی، مگر آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سنبھالتے ہی جھوٹے نبیوں کا ظہور شروع ہو گیا اور ان کے ماننے والے بھی ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ یہ خطرناک لوگ اسلام کی تباہی کے در پہ تھے اور عرب کے طاقتور قبائل ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ معاملات سمجھانے بجھانے یا گفت و شنید سے طے نہیں کیے جا سکتے تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کے خلاف طاقت استعمال کی اور ان فتنوں کو اتنی سختی سے کچل دیا کہ جھوٹے نبی اپنے جملہ اثر و رسوخ کے ساتھ یکسر ختم ہو گئے۔ لیکن یہ فتنہ مختلف زمانوں اور ملکوں اور قوموں میں کبھی کبھی ظہور پذیر ہوتا رہا۔ یہ جھوٹے دعوے دار کبھی تو نبوت کا دعویٰ کرتے، کبھی ان میں خدا حلول کر جاتا، کبھی یہ مسیح کا دعویٰ کرتے اور کبھی کبھی مہدی بن کے لوگوں کو ورغلاتے اور اپنے پیروکاروں کی جماعت تیار کر لیتے۔ ان میں کچھ تو کہیں مقامی حیثیت میں فتنہ و فساد پھیلاتے اور کہیں اپنی مقامی حدود سے نکل کر دوسرے ملکوں اور قوموں میں جگہ بنا لینے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ سب قرآن و حدیث کے حوالوں سے باتیں کرتے اور جھوٹی تعویلوں سے لوگوں کو ورغلا کے اپنے پیروکار بنا لیتے۔ ان سب میں بے جا خود نمائی کا فخر اور غرور پایا جاتا تھا۔ یہ ان کی بہترین دکانداری تھی۔ یہ لوگ خود تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مگر ان کے پاس اثر و اقتدار بادشاہوں جیسا ہوتا تھا۔ ان کے ماننے والے ان کے لیے کماتے تھے، انہیں مالا مال کر دیتے تھے اور ان کی ہر خواہش حتی الامکان پوری کی جاتی تھی۔ دنیا کے یہ مکار اور دھوکے باز لوگ اپنے ان جھوٹے دعووں کو دنیا کا بہترین کاروبار سمجھتے تھے۔ یہ بظاہر بہت سادگی پسند، نیکی اور زہد و تقوی کی زندگی گزارنے والے ہوتے تھے اور اپنی اسی شخصیت اور کردار کو اپنے ماننے والوں پر اثر انداز کرنے کے لیے کبھی کبھی نہایت سفاکانہ کارروائیاں کر گزرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے تو اپنے بیٹے کو اس گناہ کے جرم میں قتل کروا دیا تھا کہ اسے ساز اور موسیقی سے دلچسپی تھی۔ اس کا اپنے بیٹے کو قتل کر دینے کے عمل کا یہ اثر ہوا کہ اس کے ماننے والے اس کے فدائی بن گئے اور ان فدائیوں کے ذریعے بڑے بڑے نامی گرامی مسلم مشاہیر کو قتل کروا دیا گیا۔ ان مقتولوں کی تعداد تاریخ میں 148 بتائی گئی ہے۔ ان میں بعض مہدویت کے ایسے دعوے دار بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حال ان پر غالب آ گیا تھا، حالانکہ وہ طبعاً پرہیزگار تھے اور اپنے مہدویت کے دعوے کے ذریعے انہوں نے بہت سے مسلمانوں کی اصلاح کر دی۔ لیکن بات سچ اور جھوٹ کی اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ زمانے کے کچھ لوگوں نے وقتی طور پر انہیں مہدی مان تو لیا تھا، لیکن ان کی مہدویت عارضی اور وقتی ثابت ہوئی اور زمانے نے ان کے نشانات کو مٹا کر رکھ دیا اور ان کے ماننے والے اگرچہ باقی رہ تو گئے مگر وہ اپنے عقائد دوسروں سے چھپاتے رہے، اور اس چھپانے کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ وہ خود بھی اسے اپنے لیے فتنہ سمجھتے تھے۔ انہی میں مہدی سوڈانی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کا نام محمد احمد تھا۔ اس نے اپنے دعوی مہدیت کے بل بوتے پر 5 سال تک انگریزوں کو مسلسل شکستیں دیں اور ان کی مہدویت پر ایمان لانے والے درویش اپنی بے بضاعتی کے باوجود 5 سال تک انگریزوں سے کامیابی سے لڑتے رہے۔ 1880 کے بعد نہ تو مہدی سوڈانی کہیں نظر آیا اور نہ ان کے درویشوں کا بچا کھچا کوئی شخص ملا۔ وہ سب قصہ پارینہ بن گئے۔
اسلام اور مسلمان آج بھی موجود ہیں اور ان کی تعداد 1 ارب 80 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ نبوت، مہدویت، مسیحیت اور الوہیت کے جھوٹے دعوے داروں نے وقتی، عارضی اور علاقائی حدود تک اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ باطل عقائد مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھر دیے گئے اور اسلام کی شکل مسخ کر دینے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ جھوٹے دعوے دار کبھی کبھی دوسری طاقتور قوموں اور حکومتوں کے منشا اور اغراض کو پورا کرنے کے لیے ان سے پہنچنے والی مالی منفعت کے زیر اثر بھی وجود میں آئے۔ ان سب میں قدر مشترک یہ پائی جاتی ہے کہ یہ قرآن کو رد تو نہیں کرتے، مگر قرآنی آیات کے معانی اور مطالب بدل کے اپنی دکانداری کو کامیابی سے چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان میں انتہائی منظم طریقوں سے کام کیا گیا ہے اور بعد میں ان کی جھوٹی جماعت میں جھوٹے کام کو فروغ دینے والے دنیا دار اور جاہ پرست عالم بھی پیدا ہوتے رہے اور وہ اپنے جھوٹ کے پرچار میں لگ گئے، مگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ان کے حملے شدت سے ہوتے رہے اور حملے شدت سے ہوتے رہنے کے باوجود اسلام اپنی جگہ پر موجود ہے اور دن بدن فروغ پا رہا ہے۔ اس سادہ اور فطری مذہب میں اتنی طاقت اور توانائی موجود ہے جو دوسروں کو اپنی طرف کشش کرتی ہے۔ دنیا بھر کے دوسرے مذاہب، تبلیغی جماعتیں مسلسل کام کرتی رہی ہیں، جبکہ ان کی کوششوں کے نتائج اتنے شاندار اور پائیدار نہیں نکلتے جتنے اسلام کے قافلوں کے نکلتے ہیں، اور اس شکل میں ان کے پیروکاروں میں اضافہ دنیا دیکھ رہی ہے اور محسوس کر رہی ہے۔ نبوت، مہدویت اور الوہیت کے جھوٹے دعوے داروں نے بھی حالات کا سختی سے مقابلہ کیا اور اپنی جھوٹی روش پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کو متاثر کرنے کی منصوبہ بندیاں بھی کیں، مگر ان کے کام اور دعووں میں خلوص اور نیک نیتی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ماننے والوں میں وہ جذبہ اور جنون پیدا نہیں ہو سکا جو دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ماننے والے رسماً تو کام کرتے رہے، مگر ان میں والہانہ جذبہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکا۔ آخر کار دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ بھی اپنی رسمی کارروائیوں سے عاجز اور دل برداشتہ ہو گئے اور بالآخر توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تقریباً 14.5 صدیاں گزرنے کی باوجود ان داستانوں میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ آپ خود بھی ایسا شعور اپنی ذات میں محسوس کرنے لگیں گے کہ آپ کو ورغلانا مشکل ہوگا۔ آپ ہماری ان کوششوں میں اس طرح معاون اور مددگار بن جائیں کہ ان ویڈیوز کو خود بھی سنیں، خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی سنوائیں اور اپنے حلقہ احباب و اسر میں ان ویڈیوز کا ذکر کریں، انہیں سننے کی دعوت دیں تاکہ ہماری یہ کوششیں توقع کے مطابق بارآور ثابت ہوں۔ یہ کار خیر ہے اور اس کار خیر میں آپ کی شمولیت ہم سب کے لیے اللہ نے چاہا تو باعث برکت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔